سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم علماء کرام، سادات اعظام، مہمانان گرامی قدر، منتظمین محفل ھذا، منتظمین مسجد ھذا، آج کی اس مبارک علمی اور تربیتی اور روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے تمام عشاقان کرام، اس کی جو ڈبل آتی ہے نا وہ نہ کریں، ایک آواز رکھیں، تھوڑی اونچی رکھیں بس. میں آج آپ کے سامنے شریعت کا ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں. شریعت کا قاعدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل جب سے یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک، ماہ نور اور عشاق کی سب سے بڑی عید کا دن شروع ہوا ہے، یا عید کا مہینہ شروع ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ بعض فتنہ پرور لوگ اور بعض جاہل لوگ نے، جہلاء نے ایک عجیب ادم مچا رکھا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے میلاد کرنا. اور اسی طرح جو میں نے ایک پوسٹ یہ پڑھی، عارف محمود صاحب، ایک پوسٹ میں نے یہ پڑھی کہ اوپر لکھا ہوا ہے فیصلہ آپ کا، پوسٹ بنا کے فیصلہ آپ کا، اور نیچے لکھا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد منایا؟ عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے میلاد منایا؟ پھر اس کے نیچے آ کے ائمہ مطہرین کے نام لکھے ہیں، امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہے، پھر سلف صالحین اولیاء کرام میں حضرت غوث الاعظم کا نام لکھا ہے.
کہ انہوں نے میلاد منایا، یہ کہہ کے تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ تو اس لیے چونکہ نوجوان نسل کیا بلکہ اب تو ہر شخص ہی موبائل سے اٹیچ ہے، اور یہ عجیب سے دور میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، اب عقیدہ موبائل سے بننے لگا ہے۔ پہلے قرآن و حدیث سے بنتے تھے عقیدے، شریعت سے بنتے تھے، اور پہلے پیمانہ تھا تبلیغ کا، علم والا تبلیغ کرتا تھا۔ اب قرآن و حدیث کی تبلیغ انجینئر کرتے ہیں، یوٹیوبر کرتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں کسی پروگرام میں تھا علامہ صاحب، تو وہاں پر ایک علامہ صاحب تھے، علامہ ظفر علی سیالوی صاحب، وہ آپ کی طرح پہلے گفتگو کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے۔ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اب قرآن و حدیث یوٹیوبر قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، اور عقیدے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہاں ایک ضمناً سی بات کرتا چلوں کہ دیکھیے ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، ہر شخص کو یہ شعور ہے کہ اگر میرا دل کا معاملہ ہو گیا، دل بیمار ہو گیا، دل میں کوئی عارضہ ہو گیا، کوئی اس کا اللہ نہ کرے وال بند ہو گیا، تو آپ اپنے دل کا آپریشن انجینئر سے کروانے جائیں گے؟ جی، جو موٹر مکینک کا ماہر ہے، جو انجن وغیرہ گاڑی کا ماہر ہے، مکینیکل اسپیشلسٹ ہے، اسے آپ کبھی اپنے دل کا آپریشن کھولنے دیں گے؟ جی، آپ نے نئی گاڑی خریدی، اس نئی گاڑی کو مکینیکلی کوئی پرابلم ہو گیا، آپ کسی کارڈیالوجسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے کہ آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے مشہور ہیں، کیا چرچے آپ کے، میرا انجن ٹھیک کر دیں؟ جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ سبجیکٹ اس کا نہیں ہے، یہ جو گاڑی والا سبجیکٹ ہے یہ ڈاکٹر کا نہیں ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جسم مریض ہوا ہے اس کا اسپیشلسٹ انجینئر نہیں ہے۔ اتنا شعور ہے کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنا دل، اپنا جسم اس کے حوالے نہیں کرتے جو اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، کہیں ڈیڈی نہ کر دے، کہیں سے خراب ہی نہ کر دے۔ اور وہ ایمان جس نے قبر و حشر میں نور دینا ہے وہ ہر ایک کے حوالے کر رہے ہیں۔ انجینئر بھی کر لے اس کا ٹیسٹ، وہ بھی چیر پھاڑ کر دے سارے ایمان کا، سارے عقیدے کا، ڈاکٹر بھی چیر پھاڑ کر دے سارے ایمان کا، سارے عقیدے کا۔ بابا جس طرح جسم کے اسپیشلسٹ ہیں اور باڈی کے ہر حصے کے اسپیشلسٹ ہیں، بلکہ آپ تو دل کا معاملہ ہو تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے کہ یہ تو آنکھوں کو جانتا ہے، دل کو تو جانتا ہی نہیں۔ آپ اتنا ہمیں شعور ہے کہ اگر میرے لیور میں پرابلم آ گیا ہے تو میں نے کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس، میرا جگر خراب ہو گیا ہے تو میں نے اس کو گردوں کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں لے کے جانا، وہ جانتا نہیں ہے۔ اتنا شعور ہے، اگر باڈی کا اسپیشلسٹ ہیں، گاڑی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو یاد رکھ لیں اللہ رسول کے دین کے بھی اسپیشلسٹ ہیں، ایمان کے بھی اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ہر چیز اس سے سیکھیں جو اس کا ماہر ہے۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اب دیکھیں نا، بالفرض مجھے پتہ چل گیا میرا مضمون قرآن و حدیث ہے،
دینیات ہے، اسلامیات ہے، میرا مضمون یہ ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا تھوڑا بہت کہ بھئی سر میں درد ہو جائے یا ہلکا بخار ہو جائے تو پیناڈول سے خط آرام آ جاتا ہے، اگر میں اتنا جان گیا کہ معدہ خراب ہو جائے تو رائزک، اومیگا، میپرازول کلاس کا کوئی کیپسول لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر میں اتنا جان گیا کہ کھانسی ہے تو پلمونول شربت لے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا یہ میری بے ایمانی نہیں ہوگی کہ اتنا جاننے کے بعد میں سرجری شروع کر دوں، چیر پھاڑی شروع کر دوں؟ حق ہے مجھے؟ یہ حال اس وقت پورے دین کے ساتھ ہوا ہے۔ جو دین کی الف بے نہیں جانتے وہ دین پڑھانا شروع کر دیا، انجینئر دین پڑھا رہے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر دین پڑھا رہا ہے، یوٹیوبر دین پڑھا رہے ہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ پیسے ملتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں پیسے ملتے ہیں۔ تو اب دین تو رہا نہیں، اب کمائی بن گئی ہے، تجارت بن گئی ہے۔ تو نوجوان طبقہ باشعور بنے، بیٹے آپ باشعور بنے، نوجوان دین جو بھی چیز آپ نے سیکھنی ہے اس کے اسپیشلسٹ سے سیکھیں۔ اگر آپ نے اپنی باڈی کے متعلق پڑھنا ہے تو عالم سے نہیں پوچھنا، اس بیچارے کو کیا خبر، وہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے۔ پھر اس باڈی کے کس حصے کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اسپیشلسٹ کو پوچھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی گاڑی کے متعلق کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھنا، عالم سے بھی نہیں پوچھنا، کیونکہ وہ اس کے ماہر نہیں ہیں، ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسے کسی انجینئر سے ہی سیکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دین اور اسلام سیکھنا ہے تو وہ بھی اسی کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے سیکھنا ہے جس کا وہ سبجیکٹ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں آج کل یہ دین تبلیغ جو ہے نا ساری چل رہی ہے اور ایمان برباد ہو رہا ہے، ایمان چھینے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ایک یہ ہمارا دور ہے، یعنی حضور کا دور نبوی۔ آپ نے فرمایا آج قرآن و حدیث میں تفکر و تدبر اور غور و فکر کرنے والے زیادہ ہیں، اور خطیب لچھے دار تقریریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، 2 گھنٹے تقریر، اور جب اینڈ ہوا نہ اسے پتہ ہے کہ میں کیا سمجھا رہا تھا اور نہ سننے والوں کو پتہ ہے کہ موضوع کیا تھا، سبجیکٹ کیا دیا جا رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا آج خطیب زیادہ ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، سخی زیادہ ہیں، اور مانگنے والے کم۔ لہٰذا آج کے دور میں علم کی اہمیت کم ہے، عمل کی اہمیت زیادہ ہے۔ یعنی علم اور عمل کا آپس میں تقابل کریں گے تو چونکہ براہ راست مصطفیٰ سے علم سیکھا جا رہا تھا، سیکھنے والے براہ راست آقا سے سیکھ رہے تھے، تو میں آج عمل کی اہمیت زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک دور آئے گا، قرآن و حدیث میں تفکر و تدبر، غور و فکر کرنے والے خال خال رہ جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، اور خطیب لچھے دار تقریریں کرنے والے ان کی کثرت ہو جائے گی، مانگنے والے کثرت سے ہو جائیں گے، اور دینے والے وہ خال خال ملیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا اس دور میں جب وہ میری امت پہ دور آئے گا، اس دور میں عمل کی فضیلت کم ہوگی اور علم کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ جو علم سیکھے گا قرآن و حدیث کے قریب جائے گا، جو علم کی راہ چلے گا
اسی کا ایمان بچے گا۔ ایمان چھیننے والے، چرب زبانی کرنے والے بھیڑیے، ان کی تعداد ہو جائے گی، بڑھ جائیں گے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس دور میں پیدا ہوئے، اگر یہ دیکھا جائے نا تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہو گئے ہیں جس کی پیشین گوئی آقا علیہ السلام نے کی تھی۔ دیکھ لینا، آپ کسی چوراہے میں اپنی گاڑی کھڑی کریں، آپ کو سینکڑوں مل جاتے مانگنے والے، مانگتے مانگتے، اور اللہ کا گھر بن رہا ہوتا ہے، اور اسی علاقے میں بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے چودھری، کلمہ پڑھنے والے، بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا گھر سال ہر سال منگتا رہتا ہے، یہ لینا ہے دے دو، یہ لینا ہے دے دو، یہ لینا ہے دے دو۔ یعنی اللہ کی عظمت اور غیرت، جو کہتا ہے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس کا گھر ہر وقت ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے۔ اور اسی کے جوار میں بڑے امیر ہوتے ہیں، انہیں ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یہ چیز اللہ کا گھر ہے، کسی کا نہیں، میں اسے پورا اپنا گھر بناتا ہوں تو کیوں نہ اللہ کا بھی بنا دو۔ تو اس طرح کی بھی بات ہو رہتی ہے۔ اب آ جائیں، یہ پوسٹ اگر آپ نے بھی پڑھی ہے، اور یہ پوسٹ اب تو پوسٹ بن گئی، یہ شور شروع سے لوگ مچاتے ہیں۔ کیا حضور علیہ السلام نے، اچھا یہ میلاد پہ بھی شور مچتا ہے، آپ کل خوانی کریں، ختم پاک پڑھیں، اس پہ بھی شور مچتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، حضور نے کیا کہ نہیں کیا۔ تو آج میں ایک آپ کو شریعت کا شرعی اصول سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو شرح صدر کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اور ہمارا مقصود یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یقین کے ساتھ۔ اب آپ محفل میلاد کر رہے ہیں، اب محفل میلاد چونکہ ابو کرتے ہیں، سارا خاندان کرتا ہے، اس علاقے میں رہتے ہیں جس علاقے کے علماء کرام کرتے ہیں، مگر کسی نے کان میں ڈال دیا تھا یا پوسٹ پڑھ لی تھی، حضور نے کیا نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ناجائز ہو گیا۔ اب آپ کا دل ڈگمگا رہا ہے، دل تشکیک کا شکار ہو گیا، مجبوراً اس لیے بیٹھے ہیں کہ ابو جو بیٹھے ہیں، چھوڑ بھی نہیں رہے آپ اور کر بھی رہے ہیں، اور دل بھی تشکیک کا شکار ہے کہ بھی کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسی کیفیت ہو جائے نا، چاہے آپ حج کر لیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں ہے پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز، تو ایسی صورت میں عبادت رد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، ہم محفل میلاد عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم محفل میلاد عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ابھی آپ کو علامہ صاحب بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ جنت کے باغ ہے، اور یہاں بیٹھنے والا ہر شخص جب تک اس محفل میں محو رہتا ہے، مگن رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے، انہماک کے ساتھ، تصور کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہ اس میں بیٹھتا ہے، سنتا رہتا ہے، اللہ لمحہ لمحہ اس کے درجے بلند کرتا رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور اگر دلی تشکیک کا ہو جائے شکار کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں بھی کیوں کچھ دوں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو آج ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ذہن اس بات سے خالی کر لیں، یاد رکھ لیں، کوئی کام اگر آقا علیہ السلام نے نہیں کیا، اب نیچے کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اگر کوئی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کام نہیں کیا تو محض اس بات پر کہ حضور نے نہیں کیا، نہ وہ ناجائز ہوتا ہے نہ وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہی نہیں ہے، یہ شریعت اور قانون ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک آیت 30 سپاروں میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا بس وہی کرنا، اور جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ حرام ہے۔ ایک آیت نہیں ہے۔ یہ ذہنی اختراع ہے، یہ عقلی اختراع ہے کہ حضور نے کیا، نہیں کیا تو ناجائز، صحابہ نے کیا، نہیں کیا تو ناجائز۔ ایسا جملہ کہنے والے سے پوچھو کہ اپنے اس قول پر دلیل کے طور پر ایک آیت پیش کر۔ قرآن نے کہا ہو کہ جو کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ حرام ہو گیا۔ کوئی ایک حدیث پیش کر کہ جس میں آقا نے فرمایا ہو کہ جو کام میں نے نہیں کیا لہٰذا چونکہ میں نے نہیں کیا امت نہ کرے، حرام ہو گیا۔ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں اور ہے بھی نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ دو ذہن، یہ بات کرنے والا دو حال میں سے کسی ایک حال میں ہوگا، خالی نہیں۔ یا یہ کنسپٹ باطل طاقتیں دینا چاہتی ہیں جو مسلمان کا غلبہ نہیں چاہتی، جو دین کو غالب ہونا دیکھنا نہیں چاہتی، جو مسلمانوں کا عروج نہیں چاہتی، جو مسلمانوں کی عظمت نہیں چاہتی، جو مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب دیکھنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ کنسپٹ کوڈولپ ہو جائے اور مسلمان اس کو تسلیم کرے کہ جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا وہ حرام ہے۔ اس کے پیچھے ان کا تصور یہ ہے کہ جب ہم یہ بات باور کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ ایسا بڑا حملہ ہے اس میں ہر کوئی پھنس سکتا ہے، چونکہ عموماً عوام تو پڑھے نہیں ہوتے، انہیں قاعدہ کو نہیں پتہ، تو اگر ہم یہ باور کروا دیں کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو جب ایسا کہیں گے تو چونکہ مسلمان کا نبی سے ایک ایمانی، قلبی، مذہبی، حبی، عشقی تعلق ہے، اس کا ذہن کنسپٹ قبول کرے گا، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان اسے تسلیم کر لیں گے تو ہم یہ بات کہنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ مصطفیٰ کا دین پرانا ہے، وہ پرانے انسان کے لیے قابل عمل تھا، آج 1400 سال کے جدید دور میں اسلام رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر مشینوں کی بات ہوگی تو مصطفیٰ نے تو کیا نہیں، کیونکہ پھر جدید دور کی بات ہوگی تو مصطفیٰ نے تو کیے نہیں، تو پھر یہ بات آسانی سے کہہ سکیں گے کہ دین قیامت تک کے جدید دور کے لیے رہنمائی نہیں دے سکتا، پرانا ہے، اسے ختم کرو۔ آپ کو بنیاد سمجھ آئی اس کی، اس سازش کی سمجھ آئی آپ کو؟ اور آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی میں جب بش نے نیو ورلڈ آرڈر دیا امریکہ نے، اس نے یہی بنیاد بنائی تھی، اس نے اسی تصور کو بنیاد بنایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا دین 1400 سال پرانا ہے، یہ پرانے انسان کے لیے تو قابل عمل تھا، مگر آج کے جدید دور کے انسان کو محمد مصطفیٰ کا دین صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہیں دے سکتا۔ یا تو یہ دین کا دشمن بات کر رہا ہے، اور اگر وہ دشمن نہیں تو پھر یہ انتہائی جاہل بات کر رہا ہے، پھر یہ بات وہ کہہ رہا ہے
جسے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ شریعت پڑھی، نہ دین کے مزاج کو جانا، نہ اسلام کے عمومی وسعت قلبی کو جانا، وسعت نظری کو جانا، جاہل جس نے پڑھا کچھ نہیں، وہ دیکھتا ہے جی حضور نے نہیں کیا بس ختم بات۔ تو پہلے اپنا ذہن خالی کریں اس بات سے کہ جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو محض اس بنا پر کہ حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں کیا تو لہٰذا حرام ہو گیا، یہ کوئی شرعی قاعدہ اصول نہیں ہے۔ اور اس پر نہ ایک قرآن کی آیت ہے، نہ ایک ضعیف حدیث ہے ہی نہیں، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات آگے آ جائیں، ایک اور بات سمجھ لیں۔ جب ان کو کہتے ہیں نا تو پھر وہ دنیا اور دین کے خانے بنا دیتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگلی بات سن لیں، دین اور دنیا کی تقسیم یہ اسلامی نہیں ہے، یہ شرعی نہیں ہے۔ کون سی؟ کہ نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، قرآن کی تلاوت دین ہے، داڑھی دین ہے، سفید کپڑے دین ہے، ٹوپی دین ہے، مسواک دین ہے، ٹخنے ننگے کرنا دین ہے، امامہ شریف باندھنا دین ہے، اور کاروبار کرنا دنیا ہے، دکانداری کرنا دنیا ہے، مکان بنانا دنیا ہے، دنیا داری ہے، گاڑی لینا اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے دنیا داری ہے۔ یعنی دین مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر دین نہیں ہے، باہر سب دنیا ہے۔ یہ کنسیپٹ عیسائیوں کا ہے اور یہودیوں کا ہے، دین کا نہیں ہے۔ اب بات سمجھیں، یہ کنسیپٹ دین کا نہیں ہے، یہ یہودیوں عیسائیوں کا ہے۔ انہوں نے اپنا مذہب اور دین گرجوں کے اندر بند کر دیا ہے، اور جو شخص ان کے گرجے کا پوپ قادری ہے اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کاروبار فلاں 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 کچھ نہیں ہے اس کا، یہ دنیا داری ہے۔ یہ خطرناک کنسیپٹ ہے، یہ دین کو مٹانے کے لیے کنسیپٹ ہے۔ یاد رکھ لیں، آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، اپنے بچوں کو دوسروں کا محتاج نہ بناؤ۔ باپ کو نصیحت ہے اپنے بچے کو دوسرے کا محتاج نہ بنائے۔ حضور کے اس فرمان کو، اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے، فرمان کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص اس لیے گھر سے نکل رہا ہے کہ میرا بچہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، میرا بچہ کسی کا محتاج نہ بنے، میرا بچہ بھوکا نہ رہے، اور میں اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا فراہم کروں، اس لیے گھر سے نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، نوکری پہ جاتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے، اس کا گھر سے نکل کر ایک ایک قدم کا ہر لمحہ اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے عبادت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے دنیا۔ اگر وہ عزت کی نوکری، حضور نے فرمایا ایک شخص 1 روپیہ، 1 درہم ہے، 1 درہم یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، کسی مدرسے میں دیتا ہے، 1 روپیہ کسی غریب مسکین پر خرچ کرتا ہے، اسے کھانا کھلا دیتا ہے، اسے کپڑے بنا دیتا ہے، اسے گھر بنا دیتا ہے، 1 روپیہ اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا ان تینوں روپوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا
وہ روپیہ ہے جو اس نے اپنے بیوی بچے پر خرچ کیا. یعنی کیا معنی؟ اگر آپ اپنے بچے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، بھئی ناشتہ کرنا ہے، انہوں نے کوئی انڈے ڈبل روٹی گھر میں لا کے دوں، یہ عزت سے کھائیں، میرے بچے گھر میں عزت سے کھائیں. دوپہر کا کھانا بنانا ہے، کوئی سبزی لا کے دوں، عزت سے گھر میں کھائیں. رات کا کھانا کھانا ہے، عزت سے لاؤں، گھر میں کھائیں. تو یاد رکھ لیں وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اللہ پاک اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر کے نیکیاں عطا کرتا ہے. بھئی سادہ سا کلیہ ہے، سادہ سا. اگر ایک غریب مسکین کو کپڑے بنا کے دینا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہے نا ثواب؟ ایک یتیم کو اگر ثواب ہے دینا تو اپنے بچے کو بنا کے دینا کیسے ثواب نہ ہوا؟ وہ تو اپنا بچہ ہے. تو لہٰذا یہ جو کنسپٹ ہے، اسی طرح اگر ایک شخص اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، انہیں چھت دینے کے لیے کہ وہ عزت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہیں، اپنے گھر میں رہیں، پلاٹ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، اس مکان میں بچوں کو لے کے جاتا ہے، اس کا سارا عمل اسی طرح عبادت بنتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں. ہمیں عجیب سا دین بنا دیا ہمارا، جاہلوں نے یہ کنسپٹ پیدا کر دیا. تو یہ دین دنیا کی تقسیم اسلام کی نہیں ہے، یہ والی تقسیم. تو پھر اسلام کی دین دنیا کی تقسیم کیا ہے؟ یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن، اللہ تعالیٰ نے بھرا پڑا ہے قرآن، دنیا سے نفرت دلائی ہے. دنیا دار کے لیے قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو کاروبار تجارت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، تو دنیا دار اس کا قرآن میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ جس نے اپنا مکان بنا لیا وہ آپ دنیا قرار دے کے اسے کہتے ہیں اب اس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے پالنے کے لیے، آپ اس کو دنیا قرار دے رہے ہیں، تو کیا دنیا دار کے لیے قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ تو بیوی بچوں کو عزت کا کھانا، پیسے، مکان بنانا، کپڑے پہنانے والے کا آخرت برباد ہو گئی ساری. یہ کون سا دین بنا دیا آپ نے؟ یہ کون سی تقسیم کر دی آپ نے؟ یہ کسی کی اپنی تقسیم ہوگی، یہ میرے آقا کی نہیں ہے، یہ قرآن کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی نہیں ہے. اللہ کے ہاں دنیا کیا ہے؟ اور وہ دنیا کی نفرت کے صحابہ کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ جانور مر جائے، کوئی بکری مر جائے آپ گند پہ پھینک آتے ہیں، کتا مر جائے آپ ادھر سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں. اس کو مرے ہوئے 1 دن 2 دن گزر جائیں، اس کا جسم گل جاتا ہے، اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو نکلتی ہے اور وہ سارے ماحول کو بدبودار کر دیتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کوئی جانور پڑا ہوا تھا اسی طرح، جسے 2 دن یا 3 دن گزر چکے تھے اور اس سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس نے سارے ماحول کو بدبودار کر رکھا تھا. یہاں تک کہ جب اس ماحول سے گزرنے لگے تو ہم نے اس کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے ناک پہ رومال کپڑے رکھ لیے، مگر قربان جائیں حضور رک گئے، آقا رک گئے، اور آقا نے فرمایا میں اسے بیچتا ہوں. اس کیڑے جس میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، حضور نے فرمایا میں اسے بیچتا ہوں، کوئی کتنے پیسے میں خریدے گا؟ صحابہ کرام جو اس کی بدبو سے بچنے کے لیے کپڑا رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے کوئی خریدے گا؟ اس کے بھی کوئی پیسے دے گا؟ یہ تو گندا ہے، یہ تو بدبودار ہے، یہ تو کوئی مفت میں نہیں لے گا. تو میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ گندا ہے، بدبودار ہے، مفت میں نہیں لے گا؟ تو سن لو اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی گندی اور اس سے بھی بدبودار ہے. تو
آپ نے دکانداری کو یہ بدبودار بنا دیا، آپ نے گھر بنانے والے کو اس گھر کو بنانا بدبودار بنا دیا۔ یہ کون سا دین آپ نے بنا لیا کہ داڑھیوں میں دین رہ گیا، باہر دین ہی نہیں رہا؟ مسجد کی چار دیواری کے اندر نماز دین ہو گئی اور جو باہر ہے سارے بے دین کر دیا آپ نے۔ یہ کنسپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ اس دوسرے سے اپنے ذہن کو خالی کریں۔ پہلی بات میں نے عرض کی، اس سے ذہن کو خالی کریں کہ اگر کوئی کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، محض اس بنا پر کہ وہ آپ نے نہیں کیا حرام ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس کو نکالیں ذہن سے، یہ پیمانہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ اگر نوکری کر رہے ہیں اسے دنیا کا تصور کر کے نہ کریں، اسے عبادت سمجھ کے کریں۔ مکان عبادت سمجھ کے بنائیں، گاڑی عبادت سمجھ کے خریدیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو سہولت دے رہے ہیں اور اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو اس کنسپٹ سے سمجھیں کہ جس کے پاس کھانا نہیں آپ اس کو کھانا کھلائیں، یتیم بچے کو تو ملتا ہے نا ثواب، ملتا ہے نا ثواب۔ تو بابا دوسرے کو بچے پہ کھانا کھلانے پہ وہ ثواب دے تو اپنے بچے کو کھانا کھلائے تو نہیں دے گا؟ کتنا عجیب سا کنسپٹ بنا دیا۔ تو یہ دو باتیں تصور میں رکھ لیں۔ اب آ جائیں کہ ایسا اصول کیوں نہیں بنایا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا؟ یہ کیوں نہیں بنایا؟ اب اس میں ایک آیت سنا دوں اور کلیئر کر دوں۔ ایک تو وہ ہے جو حضور نے کیا اور حکم دیا، اس پر کوئی بحث نہیں، وہ تو آقا نے کیا، وہ جو کرے گا سبحان اللہ کیا کہے گا، وہ تو سنت ہو گئی نا۔ ایک وہ جس سے قرآن حدیث نے اور آقا نے منع کر دیا، شراب نہیں پینی، منع کر دیا، ٹھیک، اس پہ بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ اب ایک وہ کام ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ حضور کی سنت میں ہے نہ کہیں ممانت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کرنا ہے۔ تو یہ نہیں پیمانہ دیکھیں گے کہ حضور نے کیا کہ نہیں کیا، یہ پیمانہ شریعت نے نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، آخری انسان تک، انسان ہر وقت ارتقائی پروسیس سے گزر رہا ہے، ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر وقت بڑھ رہا ہے۔ اور 100 سال کے پچھلے والا انسان اور 100 سال کے بعد والا انسان، دونوں کی زندگی، رہن سہن، تمدن، ثقافت، معاشرت یکسر مختلف ہے، بلکہ بالکل مخالف زاویے پہ چل جائے گی۔ ابھی آپ ذرا 200 سال کا پرانا انسان یہاں لا کے کھڑا کر دیں، اسے قبر سے اٹھائیں کھڑا کر دیں، وہ جہاز دیکھ کے تو شاید غچ کھا کے گر جائے کہ پتہ نہیں کوئی بلا آ گئی ہے، اور آپ کا بچہ ٹاٹا بائے بائے کرتا ہے۔ تو حضور جہاز پہ بیٹھے، تو بابا یہ تو ارتقائی پروسیس ہے۔ ہر 100 سال کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں، نئے نئے علم آ جاتے ہیں، نئے معاشرے بن جاتے ہیں۔ اور آپ کہیں حضور نے نہیں کیا، تو اگر حضور نے نہیں کیا یہ پیمانہ بنا لیں گے نا کہ آقا نے نہیں کیا تو لہذا حرام ہو گیا، تو سن لو، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی سنی ہے، اور ان کا چاہے بڑے سے بڑا عالم ہے، اگر یہ پیمانہ ہے کہ حضور نے نہیں کیا لہذا حرام ہے، تو آج کے دور کے ہر مسلک کا ہر شخص حرام کر رہا ہے، وہ ساری زندگی حرام کی گزار رہا ہے، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں ان میں سے 95% سب حضور نے نہیں کیا۔ جب یہ کہیں گے تو کہیں گے دنیا داری ہے،
تو میں بتا رہا تھا کہ دین اور دنیا کا فرق کیا ہے. دین اور دنیا کا فرق جو قرآن کرتا ہے، حدیث کرتی ہے، ہر وہ کام دین ہے جو اللہ کو راضی کر دے. اگر آپ دکان پہ کھڑے جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، ملاوٹ نہیں کر رہے، بے ایمانی نہیں کر رہے، تو یہ کام آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. یہ کام عبادت ہے اور دین ہے. کاروبار دنیا نہیں، کاروبار میں آپ کی حص دنیا بنتی ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اب وہ نفس کی مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا. اس نے اللہ کو پیچھے کر دیا ہے، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے. تو ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، وہ دنیا ہے، چاہے مسجد کے اندر ہی کیوں نہ ہو. آپ کہیں گے مسجد میں کیسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پنج گانا نماز پڑھے مگر ریاکاری کرے تو اس کی نماز بھی دنیا ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، اور حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر اللہ کو نہیں پیش نظر رکھتا، اللہ کی بندگی پیش نظر نہیں رکھتا، اپنے نفس کی پیچھے لگ جاتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرے قریب آ جائیں، تو ایسی عبادت بھی دنیا ہے کہ وہ بھی اللہ سے دور کر دیتی ہے. اور اگر کوئی کاروبار مکان بناتا ہے اللہ کی تابع داری میں کہ بیوی بچے محتاج نہ ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہے، تو اس کا یہ کام بھی عبادت ہے، دین ہے. یہ تقسیم ہے دین دنیا کی، وہ نہیں جو انہوں نے کر دی ساری. اب آ جائیں تو پھر پیمانہ کیا بنایا؟ آپ کے پاس قرآن ہے؟ پھر پیمانہ کیا بنایا؟ تو سن لیں. میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، یہ سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر 157 یاد ہو جائے گا. سورہ الاعراف آیت نمبر 157 157. یہ سورہ اعراف نکالنی تھی، یہ ٹھیک ہے، شکریہ. 157. اس میں اللہ پاک نے پیمانہ دیا ہے کہ کوئی کام جائز اور ناجائز کیسے ہوتا ہے. تو آئیے وہ کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے. الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، کس کی؟ الرسول النبی الامی، اس رسول نبی امی کی. کس رسول نبی امی کی؟ اس رسول نبی امی کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی عظمتیں، جس کی شانیں، جس کی رفعتیں، جس کے اوصاف حمیدہ یہودیوں کے پاس تورات میں لکھے ہیں اور عیسائیوں کے پاس انجیل میں لکھے ہیں. وہ رسول امی، وہ رسول نبی، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کیا بس وہ کرنا، ایسا نہیں کہتا. اور جو میں نے نہیں کیا وہ نہ کرنا. وہ خود ایسا پیمانہ نہیں بنا رہا، وہ یہ نہیں کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا پیمانہ بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے یأمرہم بالمعروف. اگر کام اچھا ہو تو اچھے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا بس وہ کرنا ہے، میں نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، یہ نہیں وہ کہتا. اس کی عظمت، شان یہ ہے کہ وہ کسی کام کے اندر اچھائی دیکھتا ہے، اور اگر کام اچھا ہے اور اس کے کرنے سے
لوگوں میں اچھائی پھیلے گی، معاشرے میں اچھائی پھیلے گی، اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جو انسانوں کو فائدہ کام پہنچاتا ہے، اچھا ہے، اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جس کام کے کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچے، اور اگر اسلام کو نہیں تو مسلمان کو نقصان پہنچے، اور اگر مسلمان کو نہیں تو انسان کو نقصان پہنچے، تو جو کام انسانوں کو، معاشروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کام کے کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ ہے عمل کا پیمانہ۔ عمل کون سا کرنا؟ یہ اعمال ہے نا، کچھ آگے آ جائے کھانے والی چیزیں، پھر حلت و حرمت ایک عمل میں ہوتی ہے، عمل کیسے کرنے ہیں، اور ایک ہوتی ہے کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ دو چیزیں آ گئی نا، تو یہ عمل کی بات بتا دی، اچھے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روک دیتا ہے۔ اور جب باری آتی ہے کھانے والی چیزوں کی، تو اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز فزیکلی انسان کی باڈی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی، یہ کھانے سے گردے تو نہیں خراب ہوں گے، یہ کھانے سے معدہ تو نہیں اڑ جائے گا، یہ کھانے سے اس کا جگر تو نہیں خراب ہو جائے گا، یہ دل کو، یہ باڈی کو، یہ کھانے سے کہیں ذہن معاف تو نہیں ہو جائے گا۔ جو چیز فزیکلی انسانی باڈی کو نقصان نہیں دیتی اسے حلال کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہتا جو میں نے کھایا بس وہ کھانا، ایسے نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہتا بس اب کھجور کھانی ہے، بس بات چونکہ میں نے کھجور کھائی ہے۔ یہ نہیں کہتا گیا کدو کھانا ہے، میں نے بس وہ کھایا ہے، ستو پینے ہیں میں نے وہ پی ہیں، ایسا نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جو چیز فزیکلی بندے کو نقصان نہ دے، اور بندے سے مراد مسلمان نہیں، کسی بھی بندے کو۔ کتنا وسیع دامن ہے اس کا، کتنی وسیع سوچ ہے اس کی، کتنی رحمت والا ہے اس کا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں میں بس ان کو فائدہ پہنچاؤں، یہ نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھتا ہے انسان کی باڈی کو کون سی شے نقصان پہنچاتی، نہیں پہنچاتی، جو نہیں پہنچاتی اسے حلال کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر وہ چیز جو انسان کھائے تو اس کے کھانے کے بعد باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، فزیکلی بیمار ہو جائے گا، ذہن معاف ہو جائے گا، تو جو چیزیں فزیکلی نقصان دیتی ہیں ان کو حرام کر دیتا ہے۔ اب آ جائیں ذرا جائزہ لے لیں، اگر تو آپ کہیں کہ جو کام آقا علیہ السلام نے کیا بس وہ کرنا ہے، اور جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے، یہ تصور دین پھر 1400 سال کے بعد آنے والے کسی انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اصول بنا دیا جاتا کہ جو آقا نے کیا ہے بس وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، یہ اصول بنا دو۔ بلکہ 14ویں صدی تو کیا بابا، ایک ہی وقت میں معاشرت اور ہوتی ہے، ایک خطہ زمین کے معاشرت، رہن سہن، پہننا، کھانا پینا، ڈشیں، اور ان کی رسم و رواج، شادی کے طریقے، لباس، سب مختلف ہوتا ہے ایک ہی وقت میں۔ مثلا آپ اپنے علاقے کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو، سب شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور بعض جہلا کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ نہیں پہننا، انگریزوں کا لباس ہے۔ یہ دین کا جملہ نہیں ہے، جہالت کا جملہ ہے، یاد رکھ لیں۔ حضور نے نہیں پہنا تو حضور نے شلوار قمیض پہنی ہے؟ حضور نے تو یہ بھی نہیں پہنی۔ جس بنیاد پر پینٹ کوٹ حرام بنے گا نا، اسی بنیاد پر یہ آپ کی شلوار قمیض بھی حرام ہو جائے گی۔
ایسا تنگ نظر دین نہیں ہے میرے آقا کا. بھئی آپ اس خطے میں یہاں شلوار قمیض ہے، ادھر عرب میں چلے جائیں وہ شلوار قمیض کو وہ آپ کو دیکھیں تو بڑے حیرانگی سے دیکھتے ہیں اس نے پہنا کیا ہوا ہے. ان کی وہ لمبی سی توپ ہے، جبہ ہے. تھوڑا ادھر چلے جائیں عرب یورپ کی طرف، وہاں پینٹ کوٹ چلتا ہے. ادھر چلے جائیں یہاں پجامہ کرتا چلتا ہے. اور ایسے علاقے آپ یہ چلے جائیں سوریا کی طرف چلے جائیں اور وہ مصر سے اگلے علاقوں کی طرف چلے جائیں، وہاں سلا لباس ہی نہیں ہے. وہ اتنا لمبا سا کپڑا لیتے ہیں اور ان کو ٹرک ہے وہ سارا ایک ہی کپڑا لپیٹ لیتے ہیں. تو اب کیا کہیں گے کہ حضور نے نہیں پہنے تو سارے حرام ہو گئے؟ آقا نے کہ سب کچھ حرام کر دیں گے آپ؟ نہیں، اسلام اصول بناتا ہے. اسلام نے کہا مرد کا لباس فرض کیا ہے مرد کے لیے؟ پینٹ کوٹ نہیں، جبہ نہیں، تہبند نہیں، کرتا نہیں، پجامہ نہیں، شلوار نہیں، کوئی خاص لباس نہیں. اسلام نے کہا مرد کے لیے یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ مرد کا عورت ہے. مرد کے اندر یہ حصہ عورت ہے، اور عورت کا مطلب ہے چھپانے والی شے. مرد پر اتنا چھپانا فرض ہے، اور عورت اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اوپر نیچے، کلائی نہیں، کلائی عورت ہے. پاؤں کا اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، ٹخنے نہیں، ٹخنے عورت کی کلائی ہے. یہ سارا چھپانا ہے، اس کے علاوہ سارا وہ اس کے لیے فرض ہے. اب یہ آپ پینٹ کوٹ سے چھپا لیں، یہ آپ جبے سے چھپا لیں، اور اس میں ایک اور شرط ہے کہ جو چیز چھپانی ہے جس لباس سے بھی چھپائیں تو وہ چھپے. یہ نہ ہو کہ اتنی ٹائٹ بنا دیں کہ چھپنے والی اور ظاہر ہو جائے، اور ظاہر ہو جائے. تو اب آپ وہ پینٹ کوٹ سے چھپا لیں، آپ وہ جبے سے چھپا لیں، کرتے سے چھپا لیں، وہ شلوار قمیض سے چھپا لیں. جب وہ چھپ گیا تو ہر لباس شرعی اور دینی ہو گیا. جب وہ چھپ گیا ہر لباس شرعی اور دینی ہو گیا. وہ نہیں چھپا تو جو بھی لباس ہوگا وہ غیر شرعی ہوگا. اصول بناتا ہے. سمجھا لیا آپ؟ اب یہ اصول اگر سمجھ لیتے کہ آقا نے کیا تو پھر تو دین ہو گیا پرانا. اور اگر آپ یہ اصول بنا دیں جو قرآن نے دیا، جو آقا نے دیا کہ اچھا کام ہو تو کرنے کا حکم دیتا ہے، برا کام ہو تو روکتا ہے، اچھی شے فزیکلی نقصان نہ دے تو حلال کرتا ہے، اور فزیکلی نقصان دے تو حرام کرتا ہے، اس اصول کو بنا لیں تو خدا کی قسم آج سے 1400 سال کے بعد بھی جو انسان پیدا ہوگا مصطفیٰ کا دین اس کی بھی رہنمائی کرے گا. ورنہ آپ کی چاکلیٹ حرام آقا نے کھائی، اس زمانے میں تھی. آپ کی آئس کریم حرام، آپ کے ریشمی کباب حرام، آپ کے تکے حرام، آپ کے چپلی کباب، سب کچھ حرام. بریانیاں حرام، اور ریشمی پلاؤ سب حرام. اور دوسری طرف آ جائیں، آج جدید دور نشے کا جدید طریقہ، ہیروئن آ گئی ہے. کہیں قرآن میں ذکر کہ یہ حرام ہے؟ ہیروئن آ گئی. کہیں ایک آیت لائیں نہ ایک حدیث لائیں. اگر نہیں لکھا ہوگا تو کیا پھر جائز ہو جائے گی؟ پھر جائز ہو جائے گی. ٹیکے آ گئے نشے کے، افیون آ گئی، اور خدا جانے آگے 100 سال کے بعد کیا کیا ایجاد ہونے والا ہے. تو پھر تو آپ انسان کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتے. آپ قرآن ڈھونڈیں گے، آپ حدیث ڈھونڈیں گے، اور آپ کہیں گے جو حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں یہی پیمانہ ہے. تو بابا لاکھوں کروڑوں شے قرآن میں نہیں ہوگی، حدیث میں نہیں ہوں گی. اب اگر ہمیں کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ ہیروئن حرام ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مصطفیٰ نے کیا نہیں کیا، ہم کہیں گے ہاں حرام ہے. وہ پوچھے گا پیمانہ کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کیونکہ فزیکلی نقصان دیتی ہے، حرام ہے. بس ہر چیز حرام ہو جائے گی. یہ پیمانہ نہیں ہے. اب اس بات کو سامنے رکھ رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی سیر کروانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن کھل جائے.
دین کی اصل وسعت نظر آئے، میرے مصطفیٰ کے دین کی تنگ نظری جو جاہلوں نے پیدا کر دی ہے اس کی وسعت قلبی نظر آئے آپ کو، ہم کتنا وسیع دین رکھتے ہیں، ہم کتنے عظیم آقا کے غلام ہیں، آپ کو یہ پتہ چلے۔ اب آئیے، سب سے پہلے بدعت کس نے کی؟ وہ کام جو حضور نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور گنبد خضرا میں تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر تخت نشین ہوئے، ایک بدبخت شخص نے، مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بطور حکمران پوری طاقت کے ساتھ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ جنگ یمامہ نتیجے میں آئی، اس جنگ یمامہ میں جو صدیق اکبر نے لشکر کشی کی، اس لشکر میں 700 وہ صحابی جنہیں الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن ترتیب سے یاد تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اور اب تک قرآن اس طرح کتاب کی صورت میں نہیں تھا جو آپ کے پاس ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ سارا بکھرا ہوا قرآن جمع کرنا ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ آقا علیہ السلام نے خود کیا۔ جب 700 صحابہ شہید ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی، آپ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا صدیق اکبر، جتنے صحابہ تھے 700 صحابہ جنہیں الحم سے والناس تک ترتیب سے سارا قرآن یاد تھا، وہ شہید ہو گئے، اب چند بچ گئے ہیں، اگر یہ بھی چلے گئے تو امت تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ قرآن تو بکھرا پڑا ہے، کسی کے پاس کاغذ پہ ہے، کسی کے پاس کپڑے پہ ہے، تو آپ فوری طور پر حکومتی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دیں، اس میں حفاظ کرام کو شامل کر دیں، اور اس اعلان کر دیں کہ پوری ریاست جس کے پاس بھی قرآن تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے وہ ریاست کے پاس جمع کروا دیں، اور آپ قرآن کو کتابی شکل میں ایک کتاب وار کے مجلد کر دیں۔ تو پتہ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیف افعل ما لا یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے خود نہیں کیا؟ یہی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا میں کیوں کروں، اور اگر یہ کرنا ہی تھا تو جب آقا لکھوا رہے تھے تو جمع بھی کرواتے جاتے، کتاب بناتے جاتے۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا، یہ بدعت ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا، آقا نے خود نہیں کیا۔ اے عمر، اگر تمہیں جو فکر ہوئی ہے، اتنی فکر تجھے ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کو نہیں تھی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ قرآن میں کہہ دیتا یہ جمع کرنا ہے، میں وہ کام کیوں کروں جو آقا نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے بحث کی، فرمایا میں مانتا ہوں حضور نے نہیں کیا، میں مانتا ہوں قرآن میں نہیں ہے، میں مانتا ہوں حدیث میں نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں اگر آپ کر دیں گے تو امت تک قرآن پہنچائے گا، واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے بڑا اچھا ہے خیر کا کام۔ جب بحث کی حضرت صدیق اکبر قائل ہو گئے، سمجھ آ گئی، چونکہ وہ اس طرح کے اڑیل مزاج نہیں تھے، جمیل جنبد نہ جنبد گل محمد ایسے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں اے عمر، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اگر تو آج مجھے قائل نہ کرتا تو میں مصطفیٰ کی امت کا مجرم بن جاتا۔ دونوں نے زید بن ثابت کو بلایا، زید بن ثابت کو بلایا، وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی تو میں اسے اتنی بھاری نہ سمجھتا، اتنا وزنی نہ سمجھتا، مگر صدیق اکبر اور عمر نے کہا کہ آپ کی نگرانی میں آپ کے ساتھ ایک ٹیم بنائی جائے گی، آپ کی ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا مجھے وہ کام کہہ دیا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا،
مجھے پہاڑ سے زیادہ مشکل نظر آنے لگا۔ میں نے کہا آپ دونوں ہستیاں وہ کر رہے ہیں اور مجھ سے کروانا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں، میں وہ کروں؟ تو صدیق اکبر نے دلیل دی، کہا اے زید بن ثابت، جس پہ تو تھا پہلے میں بھی اسی پہ تھا۔ میں نے عمر سے بحث کی ہے، لیکن عمر کے دلائل سن کے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر امت تک یہ بکھرا ہوا قرآن تو نہیں جا سکتا، جمع شدہ قرآن نہیں جا سکتا۔ اگر ہم یہ کر دیں تو یہ ایسا خیر کا کام ہے کہ لوگوں تک، امت تک، قیامت تک قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرح منتقل کرنے کو، اس کو پہاڑ کو آسان سمجھتا تھا کہ میں قرآن جمع کروں کیونکہ آقا نے نہیں کیا تھا، لیکن جب میں سمجھ گیا تو پھر میرے لیے آسان ہو گیا۔ آگے چلیں، آپ سوچیں گے کہ یہ تو صحابی تھے، لیکن میں آگے بھی آؤں گا۔ آگے چلیں، حضور کے پورے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں، صدیق اکبر کے 2.5 سالہ دور اقتدار میں، مسجد نبوی میں تراویح نئی جماعت کے ساتھ کروائی جاتی تھی۔ نہ حضور نے کروائی، نہ کہیں حکم دیا کہ تراویح کرانی ہے، اور 2.5 سال صدیق اکبر کے گزرے، مسجد میں کوئی تراویح نہیں ہوتی تھی۔ عمر فاروق کا دور آیا اور ان کا بھی ایک زمانہ گزر گیا، تراویح نہیں ہوتی تھی۔ اب لوگوں نے کیا کیا، وہ رمضان میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، کوئی تراویح پڑھ لیتا، کوئی نہ پڑھتا۔ حضرت عمر کو پھر فکر لاحق ہوئی، آپ نے سوچا اگر یہی حال رہا تو ایک ہی صدی کے بعد ممکن ہے پوری صدی بھی نہ گزرے، لوگ تراویح چھوڑ ہی دیں گے، بھول ہی جائیں گے۔ انہوں نے قومی سطح پہ اعلان کر دیا بحیثیت حکمران کہ خبردار، آج کے بعد جب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی شخص گھر نہیں جائے گا۔ یہ حکومت کا آرڈر ہے، یہ حکومت کا آرڈر ہے، کوئی گھر نہیں جائے گا۔ رمضان آئے گا، ہر مسجد میں حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہوگا اور سب نمازی اس کے پیچھے باجماعت نماز تراویح ادا کریں گے، 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد گھر جایا جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رمضان آ گیا، مسجد میں تراویح کی جماعت قائم ہوئی ہو رہی تھی، میں حضرت عمر کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تو ایک مسجد دیکھی، وہاں لوگ بڑے ذوق سے قرآن سن رہے تھے اور قرآن پڑھا جا رہا تھا، تراویح ہو رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت ھذہ البدعہ، یہ بدعت بھی، یہ نیا کام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے چلیں، 2.5 سالہ دور صدیق اکبر کا گزرا، 10 سالہ دور حضرت عمر کا گزرا، دور عثمانی آیا۔ دور عثمانی تک کسی مسجد میں جمعے کی دوسری اذان نہیں ہوتی تھی، نہ حضور نے دلوائی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ دور صدیقی میں، نہ دور فاروقی میں۔ عثمان غنی کا دور آیا، لوگ کاروبار میں مست ہونے لگے اور کاروبار میں وہ لگ جاتے، وہ کہتے ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی کچھ اور کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہ چلتا، جماعت ہو جاتی، ان کا جمعہ ہی نکل جاتا۔ عثمان غنی نے آرڈر دیا کہ اب جماعت سے پہلے دوسری اذان پڑھی جائے گی تاکہ لوگوں کی جماعت بچ جائے۔ اہل تشیع پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اہل حدیث، اہل دیوبند، اہل سنت، بریلوی سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ کو میلاد میں بدعت نظر آتی ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ آگے چلیں، خلفائے راشدین کا دور مکمل ہوا، خلافت بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کا دور آیا، اس کو خلافت نہیں کہتے، بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے اپنے محل بڑے بڑے عظیم بنا لیے، خوبصورت ٹائلیں لگ گئیں، خوبصورت نقش و نگار ہونے لگی ان کے محلوں کے گھروں کی، اور ان کی دیکھا دیکھی جس کے پاس پیسہ ہوتا امیر شخص، وہ اپنا گھر خوبصورت بنانے شروع کر دیا، اور اس ساری آبادی میں مسجد اللہ کا گھر کچا ہوتا۔ نہ مصطفیٰ نے پکی مسجد بنائی، نہ صدیق اکبر کے دور میں پکی مسجد بنی،
نہ حضرت عمر فاروق، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی، نہ صحابہ کے دور میں بس کی مسجد بنی۔ اس وقت پھر وہ جو اسلام کی وسعت نظری کو جانتے تھے، انہوں نے کہا لوگوں کے گھر اتنے عالی اور اللہ کا گھر کچا۔ لوگ اگر شان والے ہیں تو سب سے بڑی شان والا تو وہ ہے۔ اگر لوگوں کا کام، محل، گھر خوبصورت ہے تو اللہ کی عظمت اور شان کے لائق ہے کہ اس کا گھر ہر ایک کے گھر سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہر ایک مکتبہ فکر کی مسجد ہے کہ نہیں پکی؟ ان کو بدعت ادھر ہی نظر آتی ہے۔ یہ جو خود کر رہے ہیں وہ بدعت نہیں۔ آگے چلیں، مصطفیٰ کمال پاشا کا دور آیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا حکمران تھا، یہ کوئی اچھا بندہ نہیں میں کہہ رہا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کا دور آیا۔ اس وقت یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دشمنان دین نے جنگ لڑنے کے لیے بندوقیں بنا لی، جنگ میں استعمال کرنے کے لیے توپیں بنا لی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا ہماری فوج بھی بندوق اٹھائے گی۔ پھر خشک مول بھی کھڑے ہو گئے، سنت کے خلاف ہے۔ آقا نے تلوار سے جہاد کیا ہے، صحابہ نے تلوار سے جہاد کیا ہے۔ بندوق یہودیوں کا ہتھیار ہے، ہم یہودیوں جیسا کام نہیں کریں گے، ہم سنت کے خلاف نہیں چلنے دیں گے۔ وہ کہے خدا کے بندو، وہ دور سے گولی مار دیتا ہے، تم کہتے ہو سنت کے خلاف ہے، تو تم تلواروں سے اب اللہ کا اسلام غافل کر لو گے غالب۔ وہ کہیں کوچو یہودیوں کا ہتھیار ہے، ہم نہیں کریں گے، کرنے دیں گے، خلاف سنت ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تمہارے پورے لشکر کو بم سے اڑا دیتا ہے، تم تو تلوار لے کے قریب نہیں جانے پاتے، وہ گولی مار کے مار دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور تم کہتے ہو سنت کے خلاف ہے۔ وہ کہیں جی کچھ بھی ہو، چونکہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، سنت کے خلاف ہے، صحابہ نے نہیں کیا، ہم خلاف سنت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے پھر ایک بدبختی کی، اس نے کہا اچھا چلو میں حکومتی سطح پہ آپ سب کو حج کروانا چاہتا ہوں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ سنت کے خلاف چلتے ہی نہیں، آپ صحابہ کی عمل کے خلاف کوئی عمل ہی نہیں کرتے ماشاءاللہ، تو لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے 300 علماء کرام اس طرح کے جو کہیں جی نہیں ہم تلوار کے علاوہ کسی ہتھیار کی اجازت نہیں دیتے، سنت کے خلاف ہے، اس نے شپ میں بٹھائے اور سمندر میں ڈبو دیے۔ انہوں نے پوری ریاست میں دم مچا دیا، عوام مخالف کر دی۔ عوام سادہ لوگ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں حضور نے نہیں کیا، اتنی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا۔ آگے چلے، حجاج بن یوسف، تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، حجاج بن یوسف اس کا دور آیا۔ اس کے دور تک قرآن مجید کے اوپر اعراب نہیں تھے۔ قرآن اللہ کی کتاب جو عربی میں ہے، زبریں، زیریں، پیشیں، شدیں، مدیں، جزمیں یہ نہیں تھی۔ ایک کانفرنس ہوئی عالمی سطح کی، اس میں عرب بادشاہ بھی آئے، عجم بادشاہ بھی آئے، لوگ بھی آئے۔ اس نے کلام بولا۔ اب عربی زبان ایسی ہے کہ اگر پیش کی جگہ پر زبر کر دیں، زبر کی جگہ پر پیش کر دیں یا زیر کر دیں تو معنی ہی بدل جاتے ہیں، بلکہ الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعم، تا زبر پڑھتے ہیں نا، زبر، اس کا معنی انعم تا کی زبر بناتی ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ جو تو نے انعام کیا کا معنی ہے نا، وہ تیز زبر کا ہے، زبر کا۔ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اس زبر کو پیش بنا دیں، اس زبر کو انعمتا کی جگہ پر معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، انعم تو کہہ دیں، پیش بنا دیں، تو اس کا معنی بنتا ہے مولا تو نہیں انعام کرتا، میں نے انعام کیا۔
کفر ہو جاتا ہے، زبر زیر کے بدلنے سے کفر ہو جاتا ہے. اس سے غلطی ہوئی. وزراء کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت بےزتی کروا دیا آپ نے یہ کہہ کے، اس طرح کر کے. اس کا فوراً دھیان قرآن پہ گیا. اس نے کہا اچھا اتنا نازک مسئلہ ہے زیر زبر کا، تو پھر تو اجمیوں کو تو قرآن آئے گا ہی نہیں. بھئی عربی تو چلو عربی ہوا، تو جنہیں عربی آتی نہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو جب وہ قرآن پڑھیں گے تو وہ تو کفر کریں گے. کہیں زیر کی جگہ پر زبر پڑ جائیں گے، کبھی زبر کی جگہ پر، انہیں تو آتی نہیں. اس نے فوری طور پہ حکومتی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دی، اس میں بڑے بڑے عربی دان کو داخل کر کے کہا آپ کی ڈیوٹی ہے الحمد سے والناس تک سارے قرآن پر زبریں زیریں مدیں شدیں جزمیں ڈالو تاکہ عربی کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا آسان ہو جائے. بدعت ہے. جو اپنی مسجد میں بیٹھ کر بچے کو کہے نا پڑھ الف زبر آ، بدعت کرتا ہے. یہ سارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. کیوں؟ یامرہم بالمعروف. اللہ کا نبی کہتا ہے اچھا کام کرو. اچھا کام ہے کرو. تو چونکہ اچھا کام ہے ہم اسے شریعت اور شریعت کے مطابق سمجھ کے کریں. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو اس طرح آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. آپ آج کے دور میں آ جائیں. یہ مائک سنت ہے جی، سب کرتے ہیں. جہاز میں بیٹھ کر چلیں آپ کہیں، میں تو کہتا ہوں آپ تجارت پر بھی جو سفر کر کے جاتے ہیں وہ سفر بھی عبادت ہے. اگر آپ جھوٹ دھوکہ بے ایمانی حرام خوری نہ کریں تو وہ سفر بھی عبادت ہے. تو چلو کوئی کہے نہیں یہ دنیا کا کام ہے، تو جو حج کرنے جاتا ہے وہ خالصتاً دینی سفر ہے کہ نہیں ہے نا؟ حضور گئے تھے جہاز پہ. میں آپ کو دلچسپ بات سناتا ہوں. وہ ایک دیوبندی تھے، حکیم بزرگ تھے، بندہ بڑا اچھا. اس کی اچھائی یہ دیکھیں، اس کی اچھائی 1947 سے پہلے کی اس کی پیدائش تھی. اس نے جوانی سے لے کر 2007-8 تک کی بات ہے، ہر روزانہ ڈائری لکھ کے سوتا تھا کہ آج میں نے کون سا گناہ کیا اور آج میں نے کون سی نیکی کی. تو میں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے بھی اللہ میں بھی تو میرا حساب لینا ہے نا، میں اپنا حساب خود ہی کرتا ہوں تاکہ اللہ کے ہاں آسانی ہو جائے. اچھا وہ حکیم تھے ان کا اس طرح کا نظریہ. انہوں نے اپنا مطلب بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا، اندر کلین تھا، اندر اے سی تھا، اور ظہر کی نماز انہوں نے اسی کلین پہ پڑھی. کلین پہ پڑھ کے تو مجھے اب فکر دینے لگے، کہنے لگے بہت جاہلانہ دور آ گیا ہے، لوگ سنت چھوڑ گئے ہیں، بدعت شروع ہو گئی ہے، ختم پڑھتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، بدعت ہی ہو گئے ہیں سارے. میں نے کہا حضور یہ بتائیں یہ اے سی سنت ہے؟ کہتے نہیں بدعت ہے. میں نے کہا یہ ابھی آپ نے میرے سامنے کلین پہ نماز پڑھی ہے، حضور یہ سنت ہے؟ کہتے نہیں یہ بدعت ہے. میں نے کہا آپ نے پچھلے سال آپ حج کرنے گئے تھے، حضور تو گئے پیدل، آپ گئے جہاز پہ، دینی سفر ہے، بدعت ہے؟ کہتے ہاں بدعت ہے. بدعت ہے. تو میں نے کہا کرتے کیوں ہیں پھر؟ کہتے مجبوری ہے. میں نے کہا حضور پھر یہ کوئی آپ کا دین ہوگا جو مجبور ہے، میرے مصطفیٰ کا دین کسی دور میں مجبور نہیں ہے. میرے آقا کا دین کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا. یہ آپ کا تصور ہوگا. میں نے کہا میں کلین پہ پڑھتا ہوں نماز، میں پنکھے کے نیچے بھی بیٹھتا ہوں، میں موٹر سائیکل پر بھی بیٹھتا ہوں، میں جہاز میں بھی بیٹھتا ہوں، میں گاڑی پہ بھی بیٹھتا ہوں. مجبوری سے نہیں بیٹھتا، دین کی عین شریعت سمجھ کے بیٹھتا ہوں. کیونکہ میں جانتا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا ہے اچھا کام ہو تو کرو. تو چونکہ اچھا ہے آقا کا حکم آ گیا، حضور کے حکم نے اسے شریعت بنا ڈالا. اب بات سمجھے؟ ورنہ آپ آج کا انسان اگر آپ یہ پیمانہ مان لیں، اس تصور کو قبول کر لیں
کہ جو آقا نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت اور حرام. تو پھر آج کا انسان چاہے کسی مکتبہ فکر کے ساتھ لگا ہو، ہر شخص، ہر مولوی، ہر پیر، ہر بڑے سے بڑا مذہبی سب حرام کر رہا ہے. اور یہ دین میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا، یہ دین قرآن کا نہیں ہو سکتا، یہ تنگ نظری اسلام کی نہیں ہو سکتی. لہذا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ حضور نے کیا کہ نہیں کیا، پیمانہ یہ ہے کام اچھا ہے تو کرو. تو جب کام اچھا ہو سمجھ کے کریں گے اور اس کا اثر بھی اچھا. بھئی دیکھیے نا، پیدل جائیں نا ذرا حج کرنے پاکستان سے، تو پاکستان سے ذرا ادھر چلے جائیں نا جاپان کی طرف آگے، اور ادھر چلے جائیں، انڈیا بھی کراس کریں، سری لنکا بھی کراس کریں، آگے ملیشیا کراس کریں، اور پرے چلے جائیں، تو آپ کرائیں ذرا انہیں حج، پتہ چل جائے گا. جی علامہ صاحب کہتے ہیں سمجھ آ جائے گی. نہیں کرائیں نا کہیں، کیونکہ حضور تو پیدل گئے، اب جائیں نا آپ پیدل. آپ کون سا دین لے کے آ گئے ہیں؟ آپ میرے مصطفیٰ کے دین کو اتنا تنگ نظر بنا دیا، اور آپ کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا. اپنے قول پہ کوئی حدیث تو لاؤ، اپنے قول پہ کوئی قرآن کی آیت تو لاؤ کہ تیرے کہنے سے مان لیں. دین کسی کی عقل سے نہیں بنتا، دین مصطفیٰ کی شریعت سے بنتا ہے. اور آپ یاد رکھ لیں، کبھی پنکھے کے نیچے بیٹھنا دنیا نہ سمجھیں، بدعت نہ سمجھیں. پنکھے کے نیچے بیٹھنا میرے آقا کی شریعت سمجھ کے بیٹھے، خدا کی قسم ثواب ہوگا. آپ حج پہ بیٹھیں، آپ گاڑی پہ بیٹھیں، سنت سواری ہے، سنت سواری ہے. اونٹ نہیں سنت، گدھا نہیں سنت، گھوڑا نہیں، خچر نہیں سنت، سنت سواری ہے. وہ سواری قیامت تک جدید تر، تیز تر، تیر ہوتی چلی جائے گی. تو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سہولت سے لے جائے، یہ سنت ہے، عین شریعت ہے، چاہے وہ مشین ہو چاہے وہ جانور ہو. آپ سمجھ گئے؟ یہ دین ہے. اب آ جائیں میلاد، اب آ جائیں میلاد. تو میں نے آپ کو ایک اصول بنا دیا، اصول. اچھا اصول آ جائیں کہ کوئی کام اچھا ہے تو اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے. مثالیں پوری تاریخ 1400 سالہ تاریخ بڑھی ہوئی ہے. کوئی کام برا ہے تو منع کرتا ہے. کوئی خوراک کھانے والی فزیکلی نقصان نہیں دیتی تو حلال کرتا ہے، اور کوئی خوراک کھانے والی چیز فزیکلی نقصان دیتی ہے تو حرام کرتا ہے. اس اصول کو سامنے رکھیں. جب اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو اب آ جائیں. بقیہ تو ساری چیزیں، آپ جیسے گھر صحابہ کے نہیں تھے، آپ جیسی گاڑیاں صحابہ کی نہیں تھیں. اسے بدعت سمجھ کے نہ کریں، اسے حرام سمجھ کے نہ کریں، اسے مجبوری سمجھ کے نہ کریں، ورنہ میرے مصطفیٰ کا دین پرانا لگے گا، اور میرے مصطفیٰ کا دین پرانا نہیں ہے. اسے شریعت سمجھ کے کریں، اسے عین حکم خداوندی، حکم مصطفیٰ سمجھ کے کریں. آپ کہیں گے کیسے؟ یامرہم بالمعروف. اگر اچھا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کرو. تو چونکہ اچھا کرنے کا حکم دیا ہے تو جہاز میں بیٹھ کر جانا اچھا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر جانا اچھا ہے، گرمی میں اے سی میں بیٹھنا اچھا ہے. اسی طرح جتنے بھی آپ کھانے ہیں سہولتیں، یہ کیمرہ بھی اچھا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ یہ گفتگو ہوا میں اڑ جاتی. کسی اچھے عالم دین کا بیان ہے، ایک مرتبہ کسی وہ بڑی فکر کی گفتگو کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، ہوا میں اڑ جاتی. کیمرے نے محفوظ کر کے بعد والی نسلوں کو جو وہاں نہیں تھے ان تک پہنچانا بھی آسان کر دیا. تو اچھا ہوا نا. تو جب اچھا ہوا تو یہ بھی شرعی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو ہو گیا یہ بات. اب آ جائیں ختم پاک. جی حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. قل خوانی
یہ واقعی نہیں کیا. کل خوانی، ختم پاک، آپ کی 11ویں شریف، یہ صحابہ نے نہیں کیا. مگر پیمانہ یہ نہیں کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا. پیمانہ تو ہے اچھا ہے کہ برا ہے. تو اچھائیاں میں گنا دیتا ہوں، کل خوانی کی اچھائیاں میں گنا دیتا ہوں. ہر آنے والا وضو کر کے آتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے، وضو کر کے جب اٹھتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. پھر وہ کل خوانی میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے. تو جب درود پڑھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشراً، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں اور 10 سلامتیاں بھیجتا ہے. وہ بیٹھ کے قل ہو اللہ پڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی اس کو ایک قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی اور دل سے پڑھی اور اللہ کی طرف توجہ کر کے دھیان سے، گیان سے، تصور سے اس طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا قل ہو اللہ احد، اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، ارے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. جس نے دل سے 3 مرتبہ کہہ دیا اللہ اس پہ جہنم حرام، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو آ کے بیٹھتا ہے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. جو کل خوانی میں بیٹھے کھانا کھلایا جاتا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھ سے لمبے سیاپے نہیں ہوتے، وہ لمبی باتیں لمبے چوڑی چیزیں میں نہیں کر سکتا، بس ایک کام بتا دیں یا 2 بتا دیں، بس 2، مجھے بس 2 کام بتا دیں کہ میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں. آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا. فرمایا طیب اللسان و یطعم الطعام، تو بس یہ 2 کام کیا کر، بولتے ہوئے لوگوں سے پیار اور محبت اور نرمی سے بولا کر، اور کھانا کھلایا کر، بھوکوں کو کھانا کھلایا کر. بس یہ 2 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا. کتنی اچھائیاں ہم نے گنا دی، کل خوانی کی، ختم کی، 11ویں کی. اب بابا کوئی برائی آپ گنا دیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ پر ذرا لے کے جائیں نا ختم پاک کو. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ پر ذرا ہمیں سکھائیں نا کہ يَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ پر یہ آتا ہے. سب جائز ہے اور اعلیٰ عبادت ہے. بھئی آپ اہل حدیث ہو، اہل دیوبند ہو، بریلوی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اپنے ممبر پر اسے بٹھاتے ہیں جس نے درس ندامی نہ پڑھا ہو. بھئی جمعہ پڑھا آ کے اس کو بٹھاتے ہیں جو عالم کا کورس نہ کر کے آئے، جس نے اصول حدیث نہیں پڑھے، جس نے اصول تفسیر نہیں پڑھے، جس نے اصول فقہ نہیں پڑھے، بٹھاتے ہیں اس کو. تو کس صحابی نے اصول بنائے اور پڑھے؟ ذرا دکھا دینا قرآن میں کہیں ہے کہ جو اصول آئے کدھر سے، یہی بتا دیں. آپ جب اپنا سب کچھ کریں تو وہ بدعت نہیں، وہ آپ کو یاد نہیں رہتا. آپ پکی مسجد بنائیں خیر ہے، آپ حجے کروائیں خیر ہے، آپ 3 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا چلہ لگوائیں. کون سا صحابی
کون سی جماعت حضور نے بنائی بھئی یہ جماعت 3 دن اس علاقے میں جا کے تبلیغ کر کے گھر آ جائے؟ دور صدیقی میں دکھاؤ، دور فاروقی میں دکھاؤ، دور عثمان غنی میں دکھاؤ، مولا علی میں دکھاؤ، صحابہ کرام میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ کہ جماعتیں بنا کے جاتی تھیں، وہ علاقے پھر کے گھر آ جاتے تھے۔ تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اچھا ہے۔ کیوں ہے بھئی؟ ممبر پہ بٹھاتے ہیں کیوں؟ ہم اس لیے کچھ نہیں کہتے اچھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھا ہے کہ جب عالم بیٹھے گا تو فتنے کا دور ہو گیا ہے، وہ جانے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، فقہ کا مسئلہ کیسے بنایا جاتا ہے، کسی آیت کی تفسیر کیسے کرنی ہے وہ جانے گا۔ اس لیے ہم شور مچا کے جاہلوں کی طرح نہیں کہتے کہ تم بدعت کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں کرو بدعت کیونکہ یہ اچھی ہے۔ بھئی اچھی ہے، 7 بندے گئے، 3 دن سے گھر سے نکلے، لوگوں تک حضور کی حدیث پہنچائے، کون سا برا کام کیا؟ لوگوں تک حضور کا دین پہنچائے، کون سا برا کام کیا؟ مائک پہ یہاں بیٹھوں کو تھوڑے سو کو آواز آتی تھی، اب کوئی گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتا ہے، اچھا کام کیا۔ تو آپ سارا کچھ کریں جو نہ صحابہ نے کیا، نہ آقا نے کیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ارے نادانو، میرے مصطفیٰ کی میراث کی بات آئے، میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات آئے، میرے مصطفیٰ کی محبت کی بات آئے تو تمہیں بدعت نظر آتی ہے، تو اپنے کاموں میں بدعت نظر نہیں آتی۔ اس وقت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے، باطل، یہودی، عیسائی، دشمن طاقتیں، ارے تمہارے بچوں کو تمہارے گھروں سے چھین کے لے گئے۔ انہوں نے سکرین پر ننگا ناچتا ہوا حسن دکھا دیا، فلمیں بنا دی، ڈرامے بنا دیے، کپڑے اتار کے اپنی عورتوں کو انہوں نے مسلمان نوجوان کے سامنے کر دیا تاکہ اس کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا حسن چھین لے، تاکہ اس کی آنکھوں سے بددہا کے مکھڑے کی مستی چھین لیں، اسے گندے حسن کی مستی چڑھا دیں۔ اس نے نائٹس کلب کھول دیے، اس نے شراب کے اڈے کھول دیے، اس نے تمہاری لیلہ قدر، لیلہ شب میلاد شعبان میں اس بدبخت نے لابی کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، تمہارے نوجوانوں کو، مسلمان مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو اس نے حسن کے اڈے دے دیے، تم ادھر آ جاؤ۔ اور ایک ایک فلم کے پکچرائز کرنے پر 25 لاکھ ڈالر باطل خرچ کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو میلاد نہ کرو۔ ارے نادانو، یہی ایک ایسی واحد صورت رہ گئی ہے کہ اپنے نوجوان کے آنکھوں سے اگر گندا حسن ختم کرنا ہے تو آؤ میلاد کر کے میرے آقا کے حسن کے تذکرے سناؤ، مصطفیٰ کی زلفوں کی بات کرو، آقا کے بددہا کے مکھڑے کی بات کرو، حضور کے ہجر و فراق میں رونے والے بلال کا قصہ سناؤ، آقا علیہ السلام کے لیے تڑپنے والے صحابہ کا قصہ سناؤ، حضور کی غلامی میں مر مٹنے والے ان غلاموں کے قصے سناؤ، تاکہ انہیں اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کی حقیقت کا پتہ چلے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر، میلاد میں بیٹھ کر حسن مصطفیٰ کا ذکر کرو، ارے خصائل مصطفیٰ کا ذکر کرو، سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرو، صورت مصطفیٰ کا ذکر کرو، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، معجزات سناؤ، تاکہ یہ نوجوان اس گندے حسن کو چھوڑ دے اور گنبد خضرا کا متوالا ہو جائے۔ ارے یہ ایک ہی تو صورت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ نوجوان کو پھر سے حضور کا عاشق کر دیا جائے، نوجوان کے اس اجڑے ہوئے من کی دنیا کو مصطفیٰ کی محبت سے آباد کر دیا جائے،
اور تم اسے بھی کہتے ہو بند کر دیں، اسے بھی کہتے ہو بند کر دیں، یہ بھی بند کر دو گے تو اب تو باطل نے جیبوں میں ڈال دیا سب کچھ۔ تم تو اپنے بچے کی اس وقت نگرانی نہیں کر سکے تھے جب یہ بلا نہیں تھی، اب کیسے کر پاؤ گے؟ غنیمت جان لو جتنی ملی ہے، غنیمت جان لو جتنی ملی ہے۔ بابا میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی، اس عشق مصطفیٰ کے میں خانے بند نہ کرو۔ یاد رکھو جب بدر کے 313 غالب آئے، جنگ بدر ہونے لگی تو آپ کو علم ہے یہ وہ طاقت اٹھ رہی تھی مدینے سے جو کہتی تھی سب برابر ہیں، جو کہتی تھی ہر ایک کی عزت برابر ہے، منصب برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ کہتی تھی۔ اور یہ تصور کیسر و کسریٰ اور عرب کے مشرکین سرداروں کو، ابو جہل جیسوں کو پسند نہ تھا۔ مسلمان تھوڑے سے تھے، عالمی طاقتیں ڈرنے لگی کہ یہ جو تحریک اٹھ رہی ہے، یہ جو مکے سے اٹھی اور مدینے سے اٹھ رہی ہے، انہیں خوف آنے لگا کہ یہ جو سسٹم دے رہے ہیں کہ چوروں کے ہاتھ کٹیں گے، قاتلوں کی سزائیں ملیں گی، کسی کی کوئی عزت نہیں لوٹ پائے گا، کوئی بدمعاش غنڈہ بدکماش کسی کے پیسے پر ہاتھ نہیں دراز کر سکے گا، شراب کے اڈے بند ہوں گے، بے حیائی کے اڈے بند ہوں گے۔ وہ عیاش لوگ تھے، عیاش لوگ تھے، انسانیت کو غلام بنا لیا تھا۔ اور مصطفیٰ کہتے تھے ارے کعبے کے اندر یا اس کی چھت پر بدبخت کوئی حکمران ہی نہیں، بلال جیسا غلام بھی چڑھے گا۔ انہیں یہ پسند نہ تھا، وہ چاہتے تھے یہ تحریک جو اٹھ رہی ہے مدینے سے اسے دبا دیا جائے۔ مل گئے ساری دشمن طاقتیں میرے آقا کی تحریک کے خلاف ہو گئیں، انہیں دبانے کے لیے 313 میدان میں لے کے آیا آقا، اس قوم سے نکال کر جو قوم لالچی تھی، بے حس تھی، بزدل تھی، غلام تھی، ان میں سے میرے آقا نے 313 تیار کیے تھے 20 سالوں میں، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا سکھایا، جرأت سے کھڑا ہونا سکھایا، اپنا حق چھیننا سکھایا، مانگنا نہیں چھیننا سکھایا۔ جب یہ ہو رہا تھا معرکہ، عالمی طاقتیں متوجہ تھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، ہر طرف عالم کفر دیکھ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہونے لگی ہے یہ ایک نئی تحریک اٹھی ہے، ایک نیا پیغام لے کے اٹھی ہے، یہ اس کا تصور ہے کہ زمین پہ امن ہوگا، کوئی غنڈہ راج نہیں چلے گا، انصاف ہوگا۔ اس سے سارے ڈر رہے تھے، مگر ہوا کیا، اللہ نے 313 کو فتح دے دی، فتح دے دی، باطل طاقتیں کانپ گئیں، ہر طرف شور ہو گیا، ان کے پاس نہ ہتھیار، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس گھوڑے، نہ وہ آپ افراد زیادہ تھے اور مد مقابل میں اسلحہ زیادہ، جنگجو سارے، یہ تو سارے وہی تھے، کوئی بوڑھے کوئی جوان، یہ کوئی سپاہی بھی ٹرینڈ جنگجو نہ تھے، مگر پھر بھی غالب آ گئے۔ باطل کو فکر لاحق ہوئی، انہوں نے کہا یہ ڈھونڈو مسلمانوں میں کون سی شے ہے کہ اتنے تھوڑوں کو بھی غلبہ دے دیتی ہے۔ انہوں نے جاسوس بھیجا کہ دیکھو جا کر وہ کون سا راز ہے مسلمانوں میں جو انہیں ہر صورت میں بچا کے غلبہ دے دیتا ہے، انہیں فتح دیتا ہے۔ وہ جاسوس آیا، اس نے کیا دیکھا، ہائے ہائے ہائے، اس نے دیکھا کہ میرے آقا اگر تھوک پھینکتے ہیں تو غلام اس تھوک کو زمین پہ نہیں پہنچنے دیتے، جھپٹتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ آئے، اس کی خواہش ہے میرے ہاتھ پہ آئے، میرے ہاتھ پہ آئے، اور جس کے ہاتھ پہ آتا ہے
وہ اپنے آپ کو سب سے خوش نصیب سمجھتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا بانٹتے ہیں، مجھے بھی دو مجھے بھی دو، اور اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ مل کے سمجھتے ہیں ہمیں برکتیں مل گئیں۔ اور جو لیٹ آتا ہے لیٹ، وہ پوچھتا ہے آقا نے آج لعاب دہن پھینکا؟ اسے بتایا جاتا ہے پھینکا۔ وہ پوچھتا ہے کس کے ہاتھ پہ آیا تھا؟ آج یہ خوش نصیب ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تم اپنے ہاتھ آگے کرو۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ پھینکتا ہے۔ اس نے دیکھا میرے آقا وضو کرنے لگے ہیں، وضو کرنے لگے تو صحابہ مکھیوں کی طرح اس طرح جھرمٹ بنا رہے ہیں۔ ایک پانی کا قطرہ جو جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کوئی ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، چہرے پہ ملتا ہے، ایک پانی کا قطرہ۔ میرے آقا خط بنوانے حجام کے پاس جاتے ہیں، وہ حجام کے پاس جاتے ہیں تو صحابہ مکھیوں کی طرح گرد ہو جاتے ہیں، اور ایک منہ مبارک اور ایک آقا کا بال مبارک وہ زمین تک نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ اٹھا کے کوئی ٹوپیوں میں خالد بن ولید کی طرح رکھ رہا ہے، اور وہ ٹوپی میں رکھ کے جنگ لڑ رہے ہیں خالد بن ولید، اور خواہش ہی رہ گئی کہ میں شہید کیا جاؤں، اور سب سے مشکل مرحلے پہ لڑتے ہیں، اور ایک جنگ میں تلواروں کے سائے میں لڑ رہے ہیں، اچانک ٹوپی گر گئی، ٹوپی گر گئی، جنگ بھول گئے، تلواریں بھول گئے، سر کا کٹنا بھول گئے، جسم کے ٹکڑے بھول گئے، وہ ٹوپی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اسلام کا سپہ سالار ہے اور ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے، ٹوپی ڈھونڈتے ہیں اور اس ٹوپی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اور سر پہ رکھتے ہیں اور پھر جنگ لڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خالد بن ولید آج عجیب نادانی دیکھی۔ پوچھا کیا؟ فرمایا اوپر تلواریں چل رہی تھیں، ایک تلوار چلتی تو تمہاری گردن اڑ جاتی، تمہیں جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ ٹوپی شے کیا ہے؟ ٹوپی گر گئی اور تم تلواریں بھول گئے، جنگ میں ڈھونڈ رہے تھے۔ فرمایا ارے اس ٹوپی ہی سے تو فتح پاتا ہوں، اور ہاں وہ ٹوپی مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کا ایک بال ہے۔ وہ واپس گیا، یہ حال دیکھ کے واپس گیا۔ اس نے کہا باطل طاقتوں سن لو، اے یہودیوں سن لو، اے عیسائیوں سن لو، اے کیسر و کسرا کے حکمرانوں سن لو، تم مسلمانوں پر قیامت تک غلبہ نہیں پا سکتے۔ انہیں پوچھا کیسے؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے سلاطین دیکھے ہیں، بڑے بڑے سلاطینوں کے دربار میں بیٹھا ہوں، مگر ایسا ادب جو محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اس کے غلام جس کا لواب نیچے نہیں گرنے دیتے تمہیں اس تک پہنچنے دیں گے؟ جس کا بال نیچے نہیں گرنے دیں گے اسے پہنچنے دیں گے؟ وہ تو کٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، مگر اپنے نبی تک بچے کٹوا دیں گے، سب کچھ کٹوا دیں گے، ایک نبی کے بال کے لیے انہیں جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت ایک ہی حل ہے، ان مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت ختم کرو، عشق ختم کرو، ادب ختم کرو، چاہت ختم کرو، دیوانگی ختم کرو، انہیں خشک سا دین دو جو ثوابوں والا ہو، جس میں 2 نفل پڑھنے سے اتنے لاکھ ثواب ملتا ہو، اس طرح کا بناؤ۔ کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ ہائے ہائے اقبال، ایسا چکر چلاؤ حب نبی نکل جائے۔ اقبال نے یہی کہہ کے چیلنج کیا تھا، یہ فاقہ کش، یہ مصطفیٰ کا غلام، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
اور فکر عرب کو دیکھے، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، دو کام تم کر دو، یہ خود غلام بن جائیں گے۔ ارے ایک میلاد ہی تو رہ گیا ہے اس روح محمد کو ہوا دینے کے لیے، آپ کہتے ہیں یہ بھی بند ہو جائے؟ اور آخر پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میلاد بدعت نہیں ہے، جیسے ختم بدعت ہے باقی سب کچھ بدعت ہے، مصطفیٰ کا میلاد بدعت نہیں ہے۔ حضور کی نعت خوانی کرنا، سننا اور یوں اکٹھے ہونا آقا کی نعت سننے کے لیے، یہ میرے آقا کی اپنی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ جو کہتا ہے میلاد بدعت ہے وہ جانتا ہی نہیں قرآن کو، حدیث کو۔ ارے جاؤ اٹھا کے دیکھو، میرے آقا حسان بن ثابت کو بلاتے، آؤ بھئی نعت خوانی کریں، منبر پر انہیں چڑھاتے، خود صحابہ میں بیٹھ جاتے اور سب اکٹھے ہو کر ان صحابہ میں مصطفیٰ بیٹھ کے کہتے، حسان اوپر چڑھ کے ذرا ہماری تعریف تو سناؤ۔ اور حسان کہتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا سونا، ایسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے میرے آقا اللہ نے آپ کو مبرہ پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا تو یوں ہے کہ جیسے اللہ پوچھ رہا تھا، پیارے بتانا تیرا مکھڑا کیسے بناؤں، تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیری زلفیں کیسی بناؤں، تیرا سینہ کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں۔ گویا اللہ پوچھتا رہا اور آپ جیسا جیسا کہتے رہے، اللہ ویسا ویسا بناتا رہا۔ ارے باقاعدہ نعت خواں کو جیسے آپ نہیں ہدیے دیتے خوش ہو کے، صحابہ اکرام تو کیا مصطفیٰ خوش ہو کر ہدیہ دیتے تھے نعت پڑھنے والے کو۔ جاؤ تاریخ اٹھاؤ جاہلو، دیوان صدیق اکبر موجود ہے، صدیق اکبر کی نعت خوانی کا دیوان کتاب موجود ہے، دیوان عمر فاروق موجود ہے، دیوان عثمان غنی موجود ہے، علی کی نعتوں کا دیوان موجود ہے، سیدہ کائنات کی نعتیں موجود ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی نعتیں موجود ہیں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، لوگوں کا سورج دن کو چڑھتا ہے، لوگوں کا سورج دن کو چڑھتا ہے، میرا سورج رات کو چڑھتا ہے، میرا سورج رات کو چڑھتا ہے۔ اور یہ لوگوں کا سورج جو ساری کائنات کو روشنی دیتا ہے، اس کے حسن کی تو صرف اتنی سی حقیقت ہے، اگر میرے سورج کے سامنے آ جائے، اگر میرے مصطفیٰ میرے سورج کے سامنے آ جائے تو اس دنیا کے سورج کا حسن اور روشنی میرے سورج کے حسن میں گم ہو جائے۔ میلاد منانا حضور کی سنت، صحابہ کی سنت ہے، اور یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ لوگوں نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے، صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اور دوسرے نظریے سے دیکھیں تو آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ کے، ان سب کے دلوں میں آپ نے حضور کی محبت کا نور داخل کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا کرے اور شریعت کے قانون اور اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب اذان ہوگی اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔